ایک یہ کہتے ہیں کہ جو اذان کے اوپر معاملات ہوتے ہیں اس کی ترتیب بتا دی جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے مردے کو دفن کیا، قبر پر اذان کو کوئی بھی فرض یا واجب نہیں کہتا، لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ذکر کرنے کی نیت سے صرف ذکر کے اذان پڑھتا ہے تو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، ہم کبھی کوئی نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے یا نبی کریم سے ثابت ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کی اجازت اس لیے مرحمت فرمائی کہ اس کے جو فضائل بیان ہوئے وہ تمام فضائل مردے کے لیے انتہائی نافع ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ غمگین سے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے کان میں اذان دیں، اذان غم کو دور کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اذان دیں تو آگ بجھ جاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں، اور پھر اذان کے وقت رحمت نازل ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز بھی لے لیں، مردے کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، شیطان دور ہو تاکہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو، اس کی قبر میں آگ نہ ہو، رحمت نازل ہوں، شیطان دور بھاگ جائے، سکون ہو۔ اس لیے یہ اذان اگر کوئی دیتا ہے ذکر کی حیثیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے اذان کے نماز کے علاوہ بھی اذان کا تصور دیا اور برکت کے لیے دیا ہے۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا وہ برکت کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اذان کا معاملہ ہو جائے، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ پڑھیں۔ اس کے بعد کیونکہ تلقین کے اندر یہ ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب لوگ وہاں سے چلے جائیں تو کوئی ایک آدمی اس کے سرہانے بیٹھ کر یوں کہے، اے فلاں بن فلانہ، یعنی اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ والدہ کا نام نہ آتا ہو تو فرمایا بی بی حوا کی طرف نسبت کر دیں۔ تو جب آپ سرکار نے فرمایا جب تم یہ نام پکارو گے وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، پھر کہو یا فلاں بن فلانہ، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا مجھے کچھ تلقین کرو۔ اس وقت کہو کہ تو یاد کر جو کچھ تو دنیا سے کہتا آیا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن میرا امام ہے اور دین میرا اسلام ہے۔ یہ چار چیزوں کی سرکار نے فرمایا تلقین کرو۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ منکر نکیر آپس میں کہتے ہیں کہ اب ہم اس شخص سے کیا سوال کریں کہ جسے اس کی حجت سکھا دی گئی، یعنی دلیل سکھا دی گئی، اور اس کے بعد وہ بغیر سوال کیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حدیث چاہیے ہو تو مجھ سے آپ یہ نمبر لے لیجئے گا کنٹرول روم سے، میں اس کو انشاءاللہ وہ حدیث بھیج دوں گا۔ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں جی حدیث کہاں ہے؟ حدیثیں موجود ہوتی ہیں، بعض لوگ ایک دم بغیر کسی تحقیق کے چیزوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ہم جو بات آپ کو کہیں گے وہ اگر ثابت ہے تو کہیں گے، ورنہ کوئی غلط بات آپ سے نہیں کہیں گے۔ تلقین بہت پیاری چیز ہے، یہ کر دینی چاہیے۔ تو یہ ایک آپ ترتیب تھوڑا سا ملحوظ رکھیں تو بہتر ہے۔ اور اگر اس میں ترتیب بدل بھی دی آپ نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک یہ ترتیب آئی ہے تھوڑی سی، اگر ہم حدیثوں کا اندازہ کریں، اگر آپ بدل بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔